محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن انسانیت کی فلاح کے لیے یہ فاؤنڈیشن بنی ہے۔ انسانیت کی فلاح یہ بھی ہے کہ کوئی ڈوب رہا ہے تو اس کو ڈوبنے سے بچا لیں، یہ بھی ہے کہ کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کر دیں، یہ بھی ہے کہ کوئی بھوکا ہے تو اس کے کھانے کا بندوبست کریں۔ تو یہ سب فلاح کا معنی کامیابی، انسانیت کی اس میں کامیابی ہے کہ اسے رہنے کے لیے مکان ملے، پہننے کے لیے کپڑا مل جائے، کھانے کے لیے کوئی کھانے کی چیز مل جائے، روٹی مل جائے۔ روٹی، کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان، روٹی، کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان۔ یہی نعرہ لگا کر بھٹو صاحب تشریف لائے تھے، اور انہوں نے ایسا دھوکہ دیا کہ 12 قلعے دیں گے آپ۔ یہ جو ذمہ دار بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، تو جن کے ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں اور مزارے بیچارے ان کے پاس کچھ نہیں، 12 قلعے ان زمینوں سے ہم تمہیں دیں گے۔ تو بعد میں وہ قلعے لکڑی کے قلعے ہی ثابت ہوئے اور زمین کا قلعہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ اور یہ ایسی نحوست ہے کمیونزم، اور یہ دعویٰ کہ ہم تمہیں کھانے کے لیے دیں گے، ہم تمہیں مکان دیں گے، اور ہم کپڑا دیں گے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ روس نے یہی نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے، سوشلزم، USSR، یونائٹڈ سوشلسٹ سوویت یونین، یہ تھا اس کا مقفر۔ اور مسلمانوں کی جو بڑے بڑے ملک تھے وہ اس نے قبضے میں کر کے 70 سال تک ان کو جانوروں کی طرح ان سے کام لیا۔ اور اسٹالن جب فوت ہوا تو اس وقت یہ جو ہے نا موبائل نہیں تھا، اور سوشلسٹ ملکوں کو آہنی پردہ کہا جاتا تھا کہ وہاں کی کوئی خبر باہر نہیں نکلتی۔ تو خروشیف نے یہ انکشاف کیا تھا کہ اسٹالن کے زمانے میں 30 لاکھ آدمی بھوک سے مر گئے تھے، 30 لاکھ آدمی۔ ایسا قحط پڑا کہ 30 لاکھ آدمی بھوک سے مر گئے۔ اور چین میں ماؤ زے تونگ نے یہ اللہ کے انکار پر مبنی ہے نا کہ ہم دیتے۔ ماؤ زے تونگ کی تقریریں میں نے پڑھی، اس میں ایک جگہ لکھا تھا کہ میں ایک کمیون میں گیا، کسان تھے وہاں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تمہیں خدا روٹی دیتا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی روٹی دیتی ہے؟ نے کہا جی ہمیں تو کمیونسٹ پارٹی روٹی دیتی ہے۔ اللہ کے انکار پر یہ دونوں معاشرے مبنی ہیں، روس کا معاشرہ بھی اور چین کا معاشرہ۔ اور ماؤ زے تونگ کے مرنے کے بعد میں نے خود اخبار میں پڑھا، چو ان لائی جو اس وقت وزیر اعظم تھا، اس نے انکشاف کیا کہ ماؤ زے تونگ کے زمانے میں 4 کروڑ آدمی بھوک سے مرا، قحط سے 4 کروڑ۔ ذرا سوچو تھوڑی بہت، یعنی جنگ عظیم جو ہوئی ہے پہلی یا دوسری، اس میں زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ مر گیا ہوگا، لیکن 4 کروڑ آدمی بھوک سے مرا ہے۔
یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات، روٹی کپڑا مکان مہیا کرتے ہیں، اور روٹی کپڑا مکان مہیا کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں یہ قانون بنایا ہوا ہے، چین میں ایک بچہ، دیہات میں 2 بچے۔ اب سنا ہے انہوں نے تھوڑا سا اس میں کچھ تخفیف کی ہے، شاید 1 بچے کی جگہ 2 کر دیا، زیادہ نہیں۔ اسپتال میں بچہ پیدا ہوتے ہی نرس اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دیتا۔ واللہ دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے۔ جس کی اولاد ہوتی ہے اس سے پوچھو کہ کس طرح جب اولاد ہو اور اس کو ختم کر دیا جائے زہریلے ٹیکے لگا کر، کہتے بڑا خوشحالی ہے چین میں، بڑا فلاں ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں اللہ کا شکر ہے پورا سوشلزم نہیں آیا، لیکن سوشلزم کا نام آیا تھا، اور وہ ایسی منحوس جماعت ہے کہ جب ملک میں آتی ہے، جب بھٹو تھا تو آپ میں سے کئی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، بزرگ جو ہیں ان کو یاد ہوگا، پیسے ہاتھ میں ہوتے تھے، پیسے ہاتھ میں ہوتے تھے، چینی نہیں ملتی تھی، آٹا نہیں ملتا تھا، کھانے کا تیل نہیں ملتا تھا، اور راشن کارڈ بنے ہوئے تھے۔ 3 بیٹے اگر کہ ایک تو ایک لائن میں لگا ہوا ہے تیل لینے کے لیے، اور ایک لگا ہوا ہے آٹا لینے کے لیے، اور ایک لگا ہوا ہے چینی لینے کے لیے، اور وہ تیل اتنا گندا کالا ہوتا تھا کہ دیکھنے سے اکراہت ہوتی تھی۔ لیکن اب دکانوں سے چینی آپ خرید لیں جتنی مرضی، دکانوں سے نہیں ملے۔ اگلا قدم اس ظالم کا یہ تھا کہ ملک میں روٹی پلانٹ لگائے جائیں گے، روٹی پلانٹ، آٹا نہیں ملے گا، روٹی پکی پکائی ملے گی۔ تو جب بھی یہ جماعت آتی ہے اسی طرح سے ملک کے اندر، کیونکہ اللہ غیرت مند بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے، تم کون ہوتے ہیں، تم کون ہو؟ تو اب اس پتھر کو چوم کر پھینک چکے ہیں روس بھی، چین بھی۔ چین ابھی تک بھی کافی حد تک اس خباثت پر قائم ہے۔ ان کا ریڈیو آپ سنیں، اللہ کے متعلق وہ بکواس کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں، فلاح انسانیت کا مقصد اگر تو یہ ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ ہم ڈوبتے ہوئے کو بچاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور بیماروں کا علاج کرتے ہیں، یہ اچھے کام ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ تو عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں۔ وہ مصر کی ایک مصنفہ ہے، مجھے اس کا نام اس وقت یاد نہیں، وہ جیل میں گئی، اس نے اپنی یادداشتیں لکھی۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک یہودی عورت تھی، کہتی بڑی ہی خوش اخلاق، اس نے ہماری اتنی خدمت کی جس کی حد نہیں۔ تو وہ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے ان کے جو ہیں اربوں خربوں کا وہ پچھلے دنوں آیا تھا یہ موبائل کمپنی والا کہ کس کا ہے، اس نے سارا ہی اپنا جتنا سرمایہ وہ لگا دیا، لوگوں کی بہبود کے لیے لگا دیا۔ پھر ہمارا ان کا فرق کیا ہے؟ یہ تو آسمانی ہدایت آنے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آسمانی ہدایت ابھی نہیں آئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ نے شہادت دی تھی، انکا لتحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا اس کے لیے کام تلاش کر کے دیتے ہیں۔ تو یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی کرتے ہیں۔
تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ دنیا کی کے اندر زندگی آسان کرنے کے لیے یا دنیا کی زندگی بچانے کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، انسان کی ضرورت ہے بھائی۔ جب کسی کا پیٹ ہی خالی ہوگا وہ آپ کا آواز نہیں سنے گا، پیٹ ہی خالی، وہ کس طرح آواز سنے گا؟ وہ کہے گا تو ہمیں جنت دوزخ کی باتیں سنا رہا ہے، ہمارے پاس کھانے لیے کچھ نہیں ہے، ہم تیری جنت کو کیا کریں، تیری دوزخ سے بچنے کو کیا کریں، کچھ ہمیں کھانے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بن حاتم کہتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے فاقے کی شکایت کی کہ جی فاقہ بہت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ دوسرا آیا، اس نے قطع السبیل کی شکایت کی، راستے منقطع ہو گئے، ڈاکے پڑتے ہیں، کوئی امن نہیں ہے کسی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ کہا جی دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے، بہت دور تھا، بہت دور۔ فرمایا اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا کہ ایک خاتون ہیرا شہر سے چلے گی اکیلی اور بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی، اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، یا پھر اسے یہ ڈر ہوگا کہ میری بکریاں جو ہے ان کو کوئی بھیڑیا نقصان نہ پہنچا۔ اچھا یہاں ایک تھوڑا سا لطیفہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے نا، تو بھیڑ بکریاں اور بھیڑیا ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ ایک دن ایک چرواہے نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا جو ہے نا وہ بکری پر حملہ آور ہو گیا، تو اس نے کہا کہ آج خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے، وہ زندہ ہوتے نا تو بھیڑیا بکری پر حملہ نہ کر۔ یہ ایسی ایسی گپیں لوگ واللہ بناتے ہیں۔ اس کا پیمانہ جو ہے نا وہ ہے کہ کیا عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ رسول اللہ کے زمانے سے بھی بہتر تھا، یا ابو بکر کے زمانے سے بہتر تھا، یا حضرت عمر بن خطاب کے زمانے سے؟ جب ان کے زمانے میں بھیڑیے بکریوں کو کھاتے تھے، اللہ نے ان کی غذا بنائی ہے، تو عمر بن عبدالعزیز، اور اس کو پتہ بھی چل گیا گڈریے کو کہ بھائی آج عمر بن عبدالعزیز بہت ہو گئے۔ بڑی گپیں بناتے ہیں لوگ واللہ، اتنی گپیں بناتے ہیں۔ رات میں ایک اہل حدیث بھائی کی پڑھ رہا تھا کتاب، اس نے لکھا کہ فلاں بزرگ جو تھا نا روزانہ رات کو 100 رکعتیں پڑھتا، 100 رکعتیں۔ یہ بھی مہربانی اس کی، تھوڑا اس نے لکھا، کئی کہتے ہیں فلانا بزرگ 500 پڑھتا تھا، فلانا بزرگ 1000 رکعتیں پڑھتا تھا، ساری رات کہتا ہے وہ ساری رات ہی قیام کرتا تھا۔ اگر میں آپ کو نام لے دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا زبردست اہل حدیث محقق جو ہے وہ یہ باتیں لکھ رہا ہے۔ سوچتے ہی نہیں، واللہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ 100 رکعت روزانہ پڑھی جا سکتی ہے، اور روزانہ رات کو عشاء کے ساری رات جاگا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سورہ مزمل کے آخر میں کہ تیرا رب جانتا ہے کہ تو رات کے نصف سے کچھ کم، کبھی 2 ثلث، کبھی 1 ثلث قیام کرتا ہے، اور اللہ دن رات کے نظام کو چلاتا ہے۔ وہ جانتا ہے عالمہ لن تحصوہ، وہ جانتا ہے کہ ہرگز تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، روزانہ نہیں کر سکتے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا، جتنی تہجد آسانی۔ ان کے جو بزرگ ہیں وہ عشاء اور فجر کی نماز 40 برس تک ایک وضو سے ہی پڑھتے چلے جاتے، کوئی سوچتا بھی نہیں۔ اور یہاں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس خاتون کو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یا سوائے بھیڑیے کے کہ بکریوں کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، اللہ نے اس کی غذا بنائی ہے، یہ خوف تو رہنا ہی۔ اور اے عدی اگر تو زندہ رہا تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، کسرا کے خزانے۔
میں نے ہاں پہلی بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا کہ وہ خاتون ہیرا سے چل کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اللہ کے سوا سے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تو عدی بن حاتم، یہ بنو طے قبیلے کے عدی بن حاتم طائی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا فَأَيْنَ دُعَارُ الطَّيِّئِنَ الَّذِينَ سَعَرُوا الْبِلَادِ، پھر وہ بنو طے کے جو بدماش ہے جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے، جہاں آبادیاں ہیں وہاں وہ لوٹ لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، اکیلی خاتون جنگل صحرا میں جا رہی اونٹ پر، اس کا اونٹ بھی وہ نہیں لوٹیں گے، وہ کس طرح ہوگا کہ بنو طے کے بدماشوں کی موجودگی میں ایک خاتون ہیرا سے چلے گی اور بیت اللہ کا آ کر طواف کرے گی، یہ کیسے ہوگا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم مسلمان جو ہو کسرا کے خزانے فتح کرو گے۔ کسرا جو ہے نا یہ خسرو سے بنا، خسرو پرویز، ہمارا جو اٹھتا ہے وہ نام خسرو رکھ لیتا ہے، پرویز رکھ لیتا ہے، اور پرویز تو وہ ظالم خبیث تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط چاہا۔ خسرو بھی وہ تھا، خسرو سے بنا کسرا، خسرو غریب بستو گدا افتادہ در کوئے شما باشد کے ازبار خدا سوئے غریباں بنگے۔ کیا مطلب اس شعر کا ہے؟ فارسی کہتا خسرو غریب است و گرا، خسرو بیچارہ غریب ہے اور فقیر ہے، افتادہ در کوئے شما تمہاری گلی میں آ کر گرا ہوا ہے، باشد کے ازبار خدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے سوئے غریبہ بنگری، غریبوں کی طرف تو نگاہ اٹھا کر دیکھ لے۔ اچھا ان کی خباثت دیکھو صوفیوں کی، یہاں تو پھر یہ غریب بن رہا ہے اور اس کی گلی میں جا رہا ہے نا، اور اس سے پہلے شعر میں کہتا ہے من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، تا کس نہ گویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری، کہتا ہے میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، میں جان ہو گیا، تو جسم ہو گیا، تاکہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں اور تو اور۔ کیا مطلب ایک ہو گیا نا، وحدت الوجود۔ لیکن فطرت کا خلاف جو کرے گا بغاوت وہ منہ کی کھائے گا۔ ابھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اور تو میں، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ میں تیری گلی میں آ کر گرا ہوا، اس کا مطلب کہ تو اور ہے اور وہ اور ہے، الٹی سی بات ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا یہ خسرو نام تو نہ رکھتے، پرویز نام نہ رکھتے، مگر پچھلے جو گزرا ہے پرویز مشرف بھی ہوئی، اور ایک اور پرویز تھا وہ جو فوجوں کا سپہ سالار وہ بھی پرویز، اور اس کے بعد ایک اور صاحب آئے ادھر کے جو وزیر اعظم نے وہ بھی پرویز۔ مسلمانوں کو خدا کا خوف ہی نہیں آتا کہ ہم کس کا نام رکھ رہے ہیں۔ تو خیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، تو میں نے کہا جی کسرا بن ہرمز، کسرا میں اور بھی نام کوئی رکھ سکتا تھا، ایران کے بادشاہ جو تھا نا وہ کسرا بن ہرمز، کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جس طرح آج کوئی کہے کہ امریکہ کے خزانے تم فتح کرو گے اور جو ہے تم پینٹاگان پر تم قبضہ کرو گے، تو پھر بندہ پوچھتا ہے پینٹاگان یہ لاہور کی کسی دکان کا نام ہے کہ وہ جو امریکہ والا پینٹاگان ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرا بن ہرمز۔ اور اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک آدمی سونا لے کر نکلے گا، اپنی زکوٰۃ لے کر نکلے گا، کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ غنی کرتا ہے۔ کہتے عدی کہتا ہے کہ میں نے پھر دیکھا اپنی آنکھ سے اس خاتون کو بھی میں نے دیکھا، اکیلی آئی تھی، بیت اللہ کا طواف کر کے چلی گئی، عمرہ حج ادا کر کے، اور میں خود اس لشکر میں شامل تھا جنہوں نے کسرا کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تم زندہ رہے تو تیسری بات بھی تم دیکھ لو گے۔ تو میرے بھائیو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا علاج نہیں کرتا، روٹی کپڑے مکان، روٹی کپڑا اور مکان کی ضمانت وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمہ رزق ہے۔ لیکن اسلام اس کی بہت تاکید کرتا ہے، فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے اور وہ جو پیٹ بھر کر کھائے، وہ مومن ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اب اس سے زیادہ کیا تاکید ہو سکتی ہے انسانیت کی؟ یعنی کھانے کے متعلق بھی، مہمان کے متعلق آپ نے پڑھا ہوگا کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم
ضیفہ، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کی دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی نہ کوئی مصیبت دور فرمائیں گے۔ یعنی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کام بیکار ہے اور واقعی ہے اور اس کی ضرورت ہے، اور اس کے سب سے زیادہ اس عمل کو کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پھر جناب ابو بکر تھے۔ اور ابن الدغنہ نے یہی کہا تھا نا جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے کہ ابو بکر تیرے جیسے لوگوں کو بھلا نکالا جاتا ہے، وہی الفاظ حضرت خدیجہ والے انک لا تحمل الکلہ قریش کے پاس ہے، کہنے لگے اور یارو تم کس کو نکالو، یہ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والا، لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والا، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آنے والا، جس کے پاس کوئی کاروبار روزگار نہیں، روزگار تلاش کر کے دینے والا، اس کو تم اپنے ملک سے نکال رہے، اپنے شہر سے نکال رہے، میں اس کو پناہ دیتا ہوں، اس کو مت نکالو، اس کو اپنے شہر میں امن سے رہنے دو۔ یہ بھائیوں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن فلاح، یہ ساری فلاح ہے جو کام کرتا ہے اس کے لیے تو ہو سکتا ہے، اگر اللہ پر اس کا ایمان ہے تو اس کے لیے تو آخرت کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ دنیا کے فائدے ہیں چند، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، دنیا کا ساز و سامان کم ہے، اگر اس مقصد کے لیے کہ بھئی ہم یہ کریں گے تو ہمارا نام ہو جائے گا، یہ بڑا ہی نقصان کا سودا ہے، بڑے ہی نقصان کا سودا ہے۔ مصیبت بھی اٹھائی، تکلیف بھی اٹھائی، ڈبکیاں بھی کھائیں، خود بھوکے بھی رہے، گھر سے بے گھر بھی رہے، اور جب وقت آیا جو اصل فلاح کا وقت ہے، اصل فلاح کا وقت ہے، فلاح انسانیت تو یہ ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، فرمایا ہر جان نے مرنا ہے اور تمہاری جو مزدوریاں ہیں وہ صرف انما، صرف قیامت کے دن ملیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ شخص کامیاب ہے۔ باقی ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کا ساز و سامان جتنا بھی ہونا وہ دھوکے کا سامان ہے، اس لیے کہ ایک لمحے میں سب کچھ جتنا بھی اس کے پاس ہے، ایک لمحے میں آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سب کچھ چھن جائے گا، اور چھننا ہی چھننا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں جس کے پاس یہ چیز رہی ہو یا رہے گی، نہ پہلوں کے پاس رہی نہ ہمارے پاس رہنے والی۔ تو اس لیے ایمان اگر ہے پھر یہ محنت جو آپ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز پھر یہ کام آنے والی ہے اور بہت کام آنے والی ہے، لیکن ایمان شرط ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان والے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا، جو لوگ مومن نہیں نا کافر ہیں، بڑے انہوں نے کام کیے ہیں، بڑے لوگوں کو کھانا کھلایا، اسپتال بنائے ہیں اور کنویں کھدوائے ہیں، بیماروں کا علاج کرتے ہیں، لیکن اعمالهم كسراب، ان کو نظر آ رہا ہے ہم نے بڑے عمل کیے، لیکن قیامت کے دن جس طرح شدید گرمی میں میدان کے اندر دور چمکتی ہوئی دھوپ وہ دکھائی دیتی ہے کہ پانی لہریں مار رہا ہے، جب وہاں بندہ پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، دور سے دیکھتا ہے کہ پانی لہریں مار رہا ہے لیکن پانی ہوتا نہیں ہے۔ اچھا بھائی سوئے ہو حضرات تھوڑے سے جاگ جاؤ، آپ کی بھی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے کہ سوئے ہو کو تو نہیں نہ سنا سکتا، جو سوئے ہوئے دائیں بائیں دیکھو ان کو جگا دو، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ وقت سونے کا ٹھیک ہے، آپ لوگ سوتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے دفتروں میں ماشاءاللہ فجر کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، فون کرو فون اٹھاتا ہی کوئی نہیں الا ماشاءاللہ۔ تو یہاں حافظ عبدالرؤ صاحب نے آپ کو اکٹھا کر دیا تو مجبوری سے کوئی تھوڑا سا جاگ جاؤ، خیر انشاءاللہ۔ کیا بات ہو رہی تھی؟
بتاؤ پانی نظر آتا، لیکن جب وہاں جاتا ہے لم یجد ہو شیئا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ووجد اللہ عنده، قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ سامنے آئے گا. وہ سوچ رہا ہوگا نا یہ عمل کیا، یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے ہوگا. ووفاہ حسابا، کہے گا لا حساب لانا. وہ حساب کیا ہوگا؟ وہ حساب اللہ کے لیے تو نہیں. ایک شخص تھا، اس کا نام ابن جدعان تھا شاید، تو وہ بڑے غلام آزاد کرتا تھا، بڑے غلام آزاد کرتا تھا، صدقے بڑے کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ ابن جدعان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگوں کو بہت کھانا کھلاتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا. فرمایا اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ میرا رب اللہ ہے. ایک دن بھی اس نے یہ نہیں کہا. اس کا کھانا کھلانا کس کام کا؟ جس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ میرا پروردگار اللہ تبارک. وہ تو اپنی ایک دل کی تسکین کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ جی ماشاءاللہ بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے. اور وہ مشہور حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، ترمذی در موصل ہے. شفیع اصبحی ایک تابعی ہے، وہ کہتا ہے میں گیا مدینے میں تو ایک صاحب حدیث بیان کر رہے تھے. جمگھٹا تھا کافی سارا، تو میں سنتا رہا. جب سب لوگ چلے گئے تو میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا مجھے وہ حدیث سناؤ جو تم نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. میں نے وہ حدیث آپ سے سنی. وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جو خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. یہ کیا کرنا، وہ بے ہوش ہو گئے، غش پڑ گئے. ہوش میں آئے تو کہنے لگے ہاں میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. پھر سنانے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں آئے، کہنے لگے میں تمہیں وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ان کانوں سے. پھر بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں آئے تو انہوں نے حدیث سنائی. یہ بزرگ تھے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہنم سب سے پہلے 3 آدمیوں کے ذریعے بھڑکائی جائے گی. جہنم کا ایندھن سب سے پہلے 3 آدمی بنیں گے. ایک عالم اور ایک سخی اور ایک مجاہد. یہ 3 آدمیوں کے ساتھ جہنم سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی. ایک عالم، ایک مجاہد اور ایک سخی. اللہ تعالیٰ مجاہد سے کہے گا، ترتیب مجھے یاد نہیں ہے کہ اس میں پہلے کون سا دوسرا کون سا ہے، بہرحال تینوں کے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجاہد سے کہے گا ہاں میں نے تمہیں اتنی خوبصورت جوانی دی تھی، اتنی قوت بخشی تھی، بتاؤ تم نے کیا کیا. وہ کہے گا یا اللہ کوئی جگہ جہاں موت ملتی ہو نا جہاں سے میں نے چھوڑی نہیں. ہر ایسی جگہ پر پہنچا جہاں سے موت ملتی تھی، حتیٰ کہ آخر کار میں نے اپنی جان قربان کر دی اور میں شہید ہو گیا تیرے راستے میں. اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تم نے یہ کیا لے یقالا، تاکہ کہا جائے جریء، جرت والا ہے، بھائی دلیر ہے، بڑی بات. تو میرے پاس اب کیا، لوگوں نے کہہ دیا بڑا دلیر ہے، بڑا جرت والا ہے، میرے پاس تم نے کیا. تو اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ساری یعنی کوشش، محنت، جہاد فی سبیل اللہ کے باوجود جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر عالم سے پوچھے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا اتنا میں نے تجھے علم دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ کوئی جگہ جہاں ضرورت ہو میں نے چھوڑی نہیں، ہر جگہ تیرے دین کا میں نے دین کی دعوت دی، لوگوں کو پڑھایا، میں نے تقریریں کی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلکہ تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ قارئ بڑا عالم ہے، یار بڑا عالم ہے، بڑی تقریر کرتا ہے. وہ فقط قیلا، یہ لوگوں نے کہہ دیا، تم کہلانے کے لیے تم نے کیا تھا، وہ کہہ دیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کیا ہے. اس کو اٹھا کر بھی جہنم میں پھینک. پھر سخی سے پوچھے گا میں نے تجھے اتنی دولت دی تھی، بتا. کہے گا یا اللہ کوئی جگہ ایسی چھوڑی نہیں جہاں ضرورت ہو اور میں نے وہ مال خرچ نہ کیا ہو.
اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ کہا جائے فلانا بڑا جواد سخی ہے، تو وہ تو لوگوں نے کہہ دیا، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، میرے پاس اب کیا لینے کے لیے۔ تو بھائیو پہلی چیز ایمان ہے، ایمان کے ساتھ اخلاص ہے۔ ابو خوافہ سامنے بیٹھ کے سوندا جے پیا، اے نہیں ادھر پاس سے ہو جا، اوتھے سو جا، جگہ بدلنے سے بھی نیند ہٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کو نیند آ رہی ہے تقریر میں تو جگہ بدل لے تو نیند انشاءاللہ اس کی بہتر ہو جائے، نیند نہیں جاگنا بہتر ہو جائے۔ اچھا تو بھائیو ایمان، اس کے بعد اخلاص اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کہتے ہیں جنگ قادسیہ میں نا ایک آدمی ایک بورا لایا، بورا کھول کر دیکھا تو وہ اشرفیوں کا نہیں تھا، لال جواہر کا تھا، کہ ایک ایک جو جوہر ہے نا، ایک ایک ہیرا، وہ بدلے لاکھوں کا تھا، بورا بھرا، وہ ڈال کے چلا گیا۔ تو اب امیر لشکر نے یہ کہا کہ بھائی وہ ڈال کے وہ نکل گیا، کسی کو کیا پتا کون ہے کون نہیں۔ امیر لشکر نے اعلان کیا بھائی جس نے یہ بورا جو لایا ہے وہ مجھ سے ملے، وہ کوئی نہیں ملا۔ اخیر ایک دن انہوں نے بڑے زور سے سب سے کہا کہ جو مجھے امیر مانتا ہے نا اور میری اطاعت کرتا ہے وہ مجھ سے ضرور ملے جس نے یہ بورا پھینکا۔ امیر صاحب ایک دن خیمے میں تھے، رات کا وقت تھا، تو وہ ایک بندہ آیا، دربان سے اجازت لی، اندر جا کر کہتا السلام علیکم، جی میں وہ آدمی ہوں جس نے یہ بورا لایا، اور نکل کر بھاگ، پتہ ہی نہیں چلا کون ہے کون نہیں۔ ایسے نہیں یہ ملک فتح ہوئے، یہ چین تک دروازہ جا کھڑکایا تھا نا قتیبہ بن، کیا نام، قتیبہ بن مسلم نے، دنیا کے وہ طلبگار ہی نہیں تھے۔ جنگ قادسیہ میں وہ زیاد خبر لے کر آئے، زیاد نا بڑا ہی فصیح و بلیغ تھا، بڑا ہی فصیح و بلیغ تھا۔ کسی شخص کا اگر معلوم کرنا ہو کہ کس قدر دانا اور سمجھدار ہے تو وہ اس کے قاصد کو دیکھ لے کہ اس نے کس قسم کا قاصد بھیجا، اس کا سفیر کیسا ہے۔ اگر سفیر سمجھدار ہے اس کا مطلب بندہ سمجھدار ہے، اور کسی بیوقوف کو بھیج دیا بندہ سمجھ لو بیوقوفی۔ ہمارے ہاں تو امریکہ میں سفیر بھیجنے کے لیے بندہ ہی کوئی نہیں ملتا، زنانیوں کو بھیج دیں۔ اس سے ہماری عقل کا اندازہ لگا لو کہ ہمارے ملک کی مجموعی جو عقل ہے وہ کتنی۔ تو خیر زیاد کو بھیجا۔ عمر بن خطاب روز نہ شہر سے نکل کر کتنے میل دور، مجھے اب یاد نہیں، حافظ سیف اللہ منصور رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے کہ کتنے میل دور جا کر وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بھی کوئی ادھر سے قادسیہ سے کوئی خبر لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایک شخص اونٹ پر آ رہا تھا بڑی تیزی کے ساتھ، امیر المومنین نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں قادسیہ سے آ رہا ہوں۔ اب ساتھ ساتھ دوڑتے جاتے ہیں، کئی میل کا ہے ابھی فاصلہ ہے مدینے تک، دوڑتے جاتے ہیں، حالات پوچھتے جاتے ہیں، وہ بھی چلتا چلتا حالات بیان کرتا جاتا ہے۔ اچھا جب مدینہ قریب آیا تو لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، وہ پہچانتا نہیں تھا حضرت۔ اب وہ بڑا پریشان ہو، حضرت وہ کہتا ہے جی اترنے لگا سواری سے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں تم سواری پر بیٹھو، اسی طرح مسجد نبی تک چلنا ہے۔ چلے گئے وہاں، اب اسے کہا کہ جس طرح تم مجھے بیان کر رہے تھے اب بیان کرو گے؟ کہتا ہے جی کروں گا انشاءاللہ۔ ممبر پر بٹھا دیا۔ اب اس نے وہ خط پڑھا جو سعد بن ابی وقاص نے دیا تھا،
اس میں کہا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی، یہ ہوا وہ کچھ واقعات موٹے موٹے، اور پھر فلاں بھی شہید ہو گیا اور فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، اور بہت سے کئی ایسے جن کو امیر المومنین نہیں جانتے۔ امیر المومنین رونے لگ گئے، کہنے لگے اگر عمر ان کو نہیں جانتا تو جس کی خاطر وہ شہید ہوئے وہ تو انہیں خوب جانتا، بہت اچھی طرح سے جانتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اپنے خاص فضل و کرم سے، اس جہاد کی برکت سے۔ ہم لوگ گاڑی میں کہاں بیٹھ سکتے تھے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، بس میں چڑھتا تو وہ گانے لگاتے، میں چھت کھڑکاتا، تو کہتے مولوی صاحب اتر جاؤ، میں کیوں اتروں، تم بند کرو۔ جھگڑا ہوتا تھا، کئی دفعہ چھت پر چڑھ جاتے تھے جو بات سے بچے گا۔ تو آپ لوگ تو گاڑیاں ماشاءاللہ ادھر بھی لائن لگی ہے، ادھر بھی لائن لگی، ادھر بھی لائن لگی، سودا خریدنے کے لیے جانا تو گاڑی پر جانا ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اور خوف کوئی نہیں، باقی ہر جماعت کو خوف ہے، اب پکڑے گئے کہ اب پکڑے گئے کہ اب پکڑے گئے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، فرمایا اس وجہ سے ہی اپنے رب کی عبادت کرو کہ کھانے کے لیے اس نے تمہیں دیا ہے اور خوف سے امن دیا۔ ہماری جماعت کو اللہ نے خوف سے بھی امن دیا، کھانے کے لیے بھی اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ۔ جو بھائی ہوتا ہے دوسرے تیسرے سال اس کے 2-4 انچ جو پیتا ہے بڑھ جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہی میں تو دیکھ رہا ہوں اللہ ماشاءاللہ۔ تو اس پاک پروردگار کے لیے جس نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی نمازوں کا، میں اب وہ اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اس کا خیال کہ کامیابی ایمان کے بعد ان چیزوں سے ہونی ہے۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی عاجزی ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہے، یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس سے مطلب کیا نکلا کہ نماز جب پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور جس نے ترجمہ نماز کا پڑھا ہی نہیں، اس کی عمر 30 برس ہو گئی، 40 ہو گئی، 50 ہو گئی، 60 ہو گئی، 70 برس ہو گئے، ہر چیز وہ سمجھ گیا۔ دکان کے اندر 20,000 چیزیں ہیں، کریانے کی دکان کے اندر کئی ہزار چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز کا نام یاد ہے، کہاں پڑی ہوئی ہے، کیا اس کا ریٹ ہے، اور آج ریٹ میں کتنا فرق پڑا ہے، سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ چند الفاظ نماز کے، اس کا ترجمہ یاد نہیں ہے۔ انصاف کی بات ہے کوئی؟ گاڑی کے انجن کے پرزے کافی حد تک یاد ہو جاتے ہیں، راستے سب یاد ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا کہ قریب نہ جاؤ نماز کے جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو کہ تم کیا کہتے ہو۔ کیا کہتے میں یہ شامل نہیں ہے کہ مجھے پتا ہو میں اللہ تعالیٰ کو کیا کلام کر رہا ہوں۔ شروع سے آخر تک ساری نماز پڑھی، ہاں جی کیا بات کی ہے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے فإنما يناجي ربه، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، سرگوشی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے اپنی درخواست پیش کرتا ہے۔ پتہ ہی کون انگریزی میں درخواست لکھی ہوئی ہے، انگریزی آتی نہیں ہمیں، تو درخواست بس وہ پکڑا دی ہے کسی سے لکھوا کر، ہو سکتا ہے کہ اس نے موت کا پروانہ ہی دے دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع۔ میں سید بدیع الدین صاحب کے پاس موجود تھا، راشدی رحمت اللہ علیہ، ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی نماز میں توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اس کا علاج کیا؟ یقیناً آپ کی بھی ہوتی، میری بھی ہوتی۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی نماز کے ترجمے پر غور کر کے نہ پڑھو تو توجہ کم ادھر ادھر ہوگی، توجہ پھر ادھر ادھر نہیں۔
جب پتہ جو ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہہ رہا تو پھر اللہ کے فضل سے معاملہ بہتر ہو جائے گا. تو آپ کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، گاڑی کھڑی ہوئی اسپتال کے آگے، آپ فارغ ہیں تو گپے اور موبائل نکال کر جو دیکھ رہے ہیں، نیٹ میں آپ قرآن شریف تھوڑا پڑھ رہے ہیں. اللہ ماشاءاللہ قرآن بھی ویسے ہوتا ہے، موبائل میں قرآن بھی رکھ سکتے ہیں، مترجم قرآن بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کسی سے 2-4 الفاظ روزانہ پڑھ بھی سکتے ہیں. تو بھائیو علم جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نازل فرمائی؟ کیوں بھائی بتاؤ؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ مانگنے کا جو حکم دیا کہ یہ کہو کہ یا اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ دے. وہ کون سی چیز ہے؟ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ اپنے نمازیں جو ہے نا، آپ کی 5 نمازیں کم از کم صبح شام میں اپنے اذکار میں یہ شامل کر لو. 7 دفعہ کر لو، اگر 100 دفعہ کر لو تو پھر تو ماشاءاللہ کہنا ہی کیا. 5-7 دفعہ روزانہ مطلب کا خیال کر کے یہ پڑھو رب زدنی علما. اور نماز خشوع تب پیدا ہوگا، عاجزی تب پیدا ہوگی جب پتہ خبر ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، عاجزی کیا خاک پیدا ہوگا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. لغو کیا چیز ہے؟ لغو وہ چیز ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے. گناہ سارے کے سارے لغو ہے، شرک بھی لغو ہے، زنا بھی لغو ہے، غیبت بھی لغو ہے، جھوٹ بھی لغو ہے، اور کئی ایسے کام جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم بات کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس بات کا مجھے دنیا میں یا آخرت میں کوئی فائدہ ہے تو کریں، ورنہ چپ ہو جائے. یقین جانو ہماری باتیں 100 میں سے 2-4 رہ جائیں گی، زیادہ سے زیادہ 10 رہ جائیں گی، باقی 90 باتیں ہماری ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. ایسے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بن نجات، تو نجات کیا ہے؟ فرمایا املک علیک لسانک، زبان قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، گھر تمہیں کافی فراخ ہونا چاہیے. یہ نہیں اس دکان پہ جا کے بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ گئے، دوسری جگہ بیٹھ گئے. اب کہ علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا نسخہ بتایا. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حدیثیں، ابو داؤد نے فرمایا کہ 4 میں نے یہ حدیث لکھی ہے کتاب ابو داؤد، اس میں اتنے 1000 حدیثیں ہیں اور ان کا خلاصہ 4 حدیثیں. ان 4 حدیثوں میں سے ایک یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. آدمی کے اسلام کا حسن، جیسے اسلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے نا، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے کہ جس چیز کا کوئی فائدہ مقصد نہیں اس کو چھوڑ دے تو اسلام کے اندر خوبی اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی. تو فرمایا وہ لوگ جو لغو سے، اب یہ کئی ہمارے بھائی اس میں موبائل میں کھیل رکھے ہوئے نا، موبائل میں کچھ اللہ کی قسم کوئی فائدہ ہے ہی نہیں سوائے وقت. تاش کھیل رہے ہیں، ہاں جی کیا ہو رہا ہے جی؟ وقت پاس کر رہے ہیں. اللہ کے بندے یہ وقت اتنا ہی بیکار ہے کہ اس کو پاس تم کر رہے ہو. اتنی قیمتی چیز ہمارا سرمایہ ہی سوائے وقت کے کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہم دنیا میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے وقت کے. ہمارے پاس وقت ہے تو سبھی کچھ ہے، وقت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا ہمارے لیے. تو اس وقت کو آپ اس طرح ضائع کر رہے ہیں، موبائل سے کھیل رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، فضول غیبت کسی کی کر رہے ہیں. ہاں جی موبائل کے ساتھ اس میں یا تو کوئی نہ کوئی کہانی نکال کے ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نگاہوں کو پاک فرمائے، ہمارے کانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فلاح کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے، فلاح انسانیت کے لیے ضروری قرار دیا کہ اس کو ایمان کو، نماز کو بھی. نماز ہمارے کئی بھائی پڑھتے ہی نہیں، سوئے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، کٹھی پڑھ لیں گے. عصر کی نماز مغرب سے ہر حال میں سفر ہو کچھ آرام میں ضروری ہے. اگر مغرب ہو گیا آپ نے اثر نہیں پڑھی
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الذی تفوتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس شخص کے عصر کی نماز فوت ہوگی اس کا عمل ہی ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا اس کا۔ زور اثر کٹھی کر سکتے ہیں آپ سفر میں، لیکن اس کو اثر کو اور مغرب کو کٹھی کریں نہ، اس کی گنجائش ہی نہیں۔ ہر حال میں ریل پر اترا نہیں جا سکتا، پانی نہیں، تیمم کرو، جدھر منہ آتا ہے قبلے کی طرح ہو سکے ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر پڑھ سکو ٹھیک ہے، بیٹھ کر پڑھ سکو ٹھیک ہے، اشارے سے پڑھ سکو ٹھیک ہے۔ مغرب سے پہلے ہر حال میں ان دونوں نمازوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ پھر مغرب اور عشاء کو آدھی رات سے پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ عشاء کو آپ فجر سے پہلے پڑھ لے تو گزارا ہو جائے گا، لیکن بس گزارا اس کو کہتے ہیں، صحیح وقت آدھی رات۔ اور فجر کی نماز یہ ایسے بدبخت ہے کئی کہ بس جہاز کراچی سے چلتا نا، ایسا وقت رکھیں گے کہ فجر کی نماز وہ آپ کو جہاز کے اندر آئے، پورا جہاز واللہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں حیران ہو گیا، پورا جہاز۔ میں نے اللہ کی مدد سے اٹھ کر وضو بھی کیا، اور وہاں ایک جگہ ہوتی ہے دروازے کے پاس، وہاں کھڑے ہو کر میں نے پڑھ لی نماز۔ شاید ایک دو نے پڑھی ہوگی، باقی یہ سمجھتے ہوں گے گھر میں جا کر پڑھ لیں گے، ممکن ہے، میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن وہ جب سورج نکل آیا تو نماز تو ضائع ہو گئی۔ تو یہ حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب دیکھو میں آپ کو نماز کی اہمیت بتاتا ہوں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان پر واجب ہوتی ہے اور اس کے مسلمان ہونے کا ثبوت بنتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور ابن حبان میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی۔ ایک کڑی ٹوٹے گی سب سے پہلے حکم کی کڑی ٹوٹے گی، فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق کے بجائے لوگ اپنے قانون بنائیں گے، سب سے پہلی یہ کڑی ٹوٹے گی۔ ایک کڑی ٹوٹے گی، لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پھر قابو کر کے رکھیں گے، جی ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور کڑی ٹوٹ جائے گی، پھر اس سے بعد والی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ آخری کڑی جو ٹوٹے گی نا، جس کے بعد بندہ مسلمان نہیں رہتا، وہ نماز کی۔ سب سے اول اسلام میں داخل ہوا نماز کے ذریعے، سب سے آخر میں نماز سے نکلا تو کس کے ذریعے سے؟ نماز نہ پڑھنے کے ذریعے۔ تو یہ بھائی اتنی اہم چیز ہے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ خشوع، مطلب سمجھ کر عاجزی کے ساتھ نماز پڑھو۔ والذین، اور وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرنے والے، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے نکالتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ ہم لوگوں سے لے کر ہی دیتے رہیں، اپنے مال میں سے بھی ایک حصہ۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، ایک مقرر حصہ کر لو، اللہ سے سودا کر لو، پروردگارہ جو کچھ تو ہمیں دے گا نا، 10واں حصہ تیرا، 8واں حصہ تیرا، 4تھا حصہ تیرا، 3را حصہ تیرا۔ تیسرے حصے والا وہ باغ والا سنا نا آپ نے، بارش ہوتی تھی، باغ کو پانی پلاتا تھا اللہ تعالیٰ، تیسرا حصہ وہ اللہ کے راستے۔ اور وہ معاملہ اللہ سے رکھو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ جس کے لیے کرتے ہو اس کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، انسان کے اندر جو چیزیں رکھی نا اللہ نے بڑی خوفناک چیزیں، ان میں سب سے منہ زور طاقت جو ہے نا، سب سے منہ زور طاقت یہ جنسی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا نا، دوسری چیزوں کو فرمایا نا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اس جان کو قتل نہ کرو جو اللہ نے حرام کی ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ زنا کے متعلق یہ نہیں فرمایا لا تزنوا، فرمایا لا تقربوا الزنا، قریب نہ جاؤ، پہلے ہی پہرا لگا دیا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہ نیچی رکھو۔ آپ کا کام اس قسم کا ہے، آپ کو بہت سابقہ پڑتا ہے اس چیز سے، شہر میں رہتے ہیں، بازار میں رہتے ہیں، سواریاں بھی بیٹھتی ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں پر ان کو کوئی ملامت نہیں، جو اس کے سوا تلاش کرے تو یہ لوگ حد سے گزرنے والے۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور عہد کی حفاظت کرنے والے۔
اور اخیر میں پھر دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ محافظت کا معنی یہ ہے کہ اس کو وقت پر ادا کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، اور اس کے سارے آداب کا، ارکان کا خیال رکھتے ہیں۔ حفاظت۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اور الصلاۃ علی وقت، وقت پر نماز۔ کہا پھر جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ نماز کی حفاظت کے لیے ہے۔ اصل چیز وہ بنیادی 5 ارکان ہے، جہاد فی سبیل اللہ ان کی حفاظت کے لیے۔ تو میرے بھائیو، اخیر میں اللہ نے فرمایا، شروع میں نا کامیاب ہو گئے، کس چیز میں کامیاب ہو گئے؟ وہ اخیر میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے وارث ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے۔ فردوس کا معنی عربی لغت میں ہے بہت وسیع باغ، جس کے اندر ہر قسم کا الگ الگ باغ موجود ہو۔ یہ آموں کا باغ ہے، یہ امرودوں کا باغ ہے، اور یہ گلاب کے پھول ہے، یہ چنبیلی ہے، یہ موتیا ہے، ہر قسم کا پھول ہو، ہر قسم کے اس کے اندر پھل ہو، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ فردوس کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ فردوس کے وہ مالک بنیں گے، ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو فردوس میں جمع فرمائے۔